بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ گزشتہ دونوں رکوعوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو خطاب تھا اور انہیں وہ انعامات یاد کروائے گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انعامات کی ایک موسلا دھار بارش تھی جو ان پر برس رہی تھی۔ مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ اب آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول اور ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ دنیا کے ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب سے ہو۔ جو شخص اس ضابطے میں آ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو شخص اس وعدے اس ضابطے اور اس اصول سے نکل جائے ظاہر ہے پھر وہ انعام کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ ضابطہ کیا ہے؟ پہلے اس کے الفاظ دیکھیے، پھر میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو آمن یومن، ایمان کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، والذین ہادو، ہادو یہ یہودی ہونے کے معنی میں آتا ہے، فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہودی ہونا۔ والنصارى، نصارہ سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ والصابئین، صابئین جمع ہے سابق کی، اور صبا اس کا معنی ہوتا ہے بے دین ہو جانا۔ یہاں کیا مراد ہے میں ابھی کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا۔ من جو، آمنا ابھی عرض کیا ایمان لانا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، یوم کہتے ہیں دن کو، عربی زبان میں یوم کا معنی ہوتا ہے دن، الآخر آخر کا معنی آخری، پچھلا، بعد میں آنے والا۔ وعمل صالحا، عمل یعملو کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا، کام کرنا، محنت کرنا۔ صالحا، صالح نیک کو کہتے ہیں، نیکی کے کام کو کہتے ہیں۔ فلہم تو ان کے لیے، اجرہم، اجر معنی ثواب، بدلہ، جزا، عند پاس، ربہم ان کا رب، ولا خوف علیہم، خوف اردو زبان میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے، مجھے فلاں سے خوف آ رہا ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون، حزین یحزنو کا معنی ہوتا ہے غمگین ہونا، غمگین ہونا۔ آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ نمبر ایک جماعت تو یہ ہو گئی، ان کے لیے بھی آگے آنے والا حکم ہے۔ پہلی جماعت، پہلا گروہ تو یہ ان لوگوں کا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا عیسائی یا صابی ہوئے،
یا صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ان الذین آمنوا سے، اور دوسرے گروہ کو آگے آنے والے تمام الفاظ سے والذین ہادوا والنصارى والصابئین، تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا گروہ تو الذین آمنوا کا ہے، اور دوسرا گروہ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس میں سارے آ گئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان الذین آمنوا، اس میں الذین آ رہا ہے، والذین ہادوا الذین یہاں پر بھی آ رہا ہے، آگے والنصارى میں الذین نہیں ہے، والصابئین میں الذین نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ان الذین آمنوا ایک گروہ ہو گیا، اور والذین ہادوا والنصارى والصابئین میں سب آ گئے۔ بطور مثال کے ان تین گروہوں کا ذکر فرما دیا، ایک یہودی، ایک عیسائی، اور تیسرے صابی۔ صابی یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ لفظ صابی کا صبا یا صبا کا معنی ہوتا ہے بے دین ہونا۔ اب بے دین ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اپنا خیال یہ ظاہر کیا ہے کہ صابی یہ ایک فرقہ گزرا ہے جو ستاروں کی پرستش کرتا تھا، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ایک گروہ، ایک فرقہ اور ایک جماعت تھی۔ بعض نے اس سے مراد مجوسی لیے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا یہاں پر جو ذکر فرمایا تو اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اس کو مبہم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تو کھلے لفظوں میں تذکرہ آ گیا، اور صابی میں وہ تمام لوگ، وہ تمام فرقے اور وہ تمام گروہ اور جماعتیں شامل ہو گئیں جن کا اللہ پر کسی صورت میں بھی ایمان نہیں ہے، یا جو دنیا کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، وہ سب لفظ صابی میں آ جاتی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ سب لفظ صابی میں آ جاتے ہیں۔ جو یا یہودی ہوں گے تو والذین ہادوا میں آ گئے، والنصارى میں، عیسائی اگر ہوئے تو والنصارى میں آ گئے، ورنہ ان کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، وہ سب لفظ صابی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ صاحب جب لفظ صابی میں ساری ہی ملتیں آ جاتی ہیں تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا خصوصیت سے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اصل میں یہودی دنیا کی ایک قدیم ترین قوم ہے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یہ دنیا کی ایک قدیم ترین قوم ہے، اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان دو گروہوں کا تذکرہ فرما کر آگے والصابئین فرما دیا، اس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب دو گروہ ہو گئے، ایک ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو دنیا کے دیگر مذاہب اور دیگر ادیان سے، خواہ وہ سماوی ہوں یا اپنی طرف سے پیدا کردہ من گھڑت ہوں، تمام ادیان و مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک ضابطہ اور ایک اصول ہم بتا رہے ہیں، آپ اسے سمجھ لیجئے گا۔ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس میں ایک حکمت اور بھی ہے جس کا میں نے ابھی اشارتاً تذکرہ کیا، کیا
الذین ہادو والنصارى، یہ یہودی اور عیسائی تو وہ قومیں ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. گو ہمیں تسلیم ہے کہ یہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی تحریف ہو چکی ہے، لیکن بہرحال ایک تورات اللہ نے نازل تو فرمائی تھی یہودیوں پر. وہ تورات جو اللہ نے یہودیوں پر نازل فرمائی تھی وہ تو برحق ہے. وہ انجیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی وہ تو برحق ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس میں ترمیم کر دی، ہمیں ترمیم والی کتاب سے بحث بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں غرض بھی نہیں ہے. تو الذین ہادو والنصارى میں تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جن کے پاس کوئی آسمانی دین، کوئی آسمانی مذہب ہے، اور سابئین میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جن کے پاس کوئی آسمانی دین، کوئی مذہب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا منشا یہ ہو گیا کہ ایک گروہ تو اہل ایمان کا ہے، دوسرا گروہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جس کے پاس آسمانی تعلیمات ہیں لیکن وہ ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے بلکہ ان میں ترمیم کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں. اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا جن کے پاس آسمانی تعلیمات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس کی قدرت سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ متعین کر دیا. دیکھو، تم نے یہودیت میں جتنی زندگی گزاری گزار لی، عیسائیت میں جتنی زندگی گزاری گزار لی، بے دین ہو کر لا دین ہو کر تم نے جتنی زندگی گزاری گزار لی. اب اس زندگی کو چھوڑ کر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ. اور نمبر 3، عمل صالح کو اختیار کر لو. 3 کام تم کر لو: اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو. یہ 3 کام تم کر لو. دنیا کا کوئی بھی فرد یہ کام کر لے، چاہے وہ اردو بولنے والا ہے، پنجابی بولنے والا ہے، انگریزی بولنے والا ہے، دنیا کی کوئی زبان بولنے والا ہے، دنیا کی کسی رنگت سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی حسب نسب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی آدمی ہو، اس بات پہ عمل کر لے. اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کر لے. 3 کام یہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے 3 چیزوں کا. 3 کام یہ کرے، 3 انعام میں دوں گا. پہلا انعام تو یہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر و ثواب پکا ہو گیا. جیسے ہم کسی بچے سے کوئی کام کروانا چاہیں تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کریں، آپ کا انعام پکا، آپ کا انعام پکا. اب بچہ جانتا ہے کہ میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے بھائی نے، میرے چچا نے، میرے تایا نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ وعدہ توڑیں گے نہیں، وعدہ پورا کریں گے، انعام ملے گا مجھے. اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ چچا، تایا، باپ، ماں اپنے مرتبے کے مطابق انعام دیں گے، لہٰذا وہ کام کر گزرتا ہے اور اس کو انعام مل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کام تم کر گزرو، ہماری طرف سے تمہارا انعام پکا ہو گیا. نمبر 1، انعام پکا ہو گیا. یہ انعام پکا ہونے کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. ہم نے تمہارا انعام پکا کر دیا، چلو. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور یہ فکر نہ کرنا کہیں نہیں جائے گا، تمہاری چیز کہیں نہیں جائے گی. تم کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ چوری ہو جائے گی، گم ہو جائے گی، آگے پیچھے ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، دیمک لگ جائے گی، کیڑا کھا جائے گا. فکر نہ کرو. عند ربہم، ان کے رب کے پاس موجود ہے، اللہ کی حفاظت میں. جس اللہ نے شروع سے اس کی حفاظت فرمائی ہے آخر تک اس کی حفاظت فرمائے گا. تم نہ گھبراؤ، سمجھ لو بس تمہارا انعام پکا ہو گیا. یہ اس آیت کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کا یہ معنی ہے. پہلی جزا، پہلا ثواب، پہلا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہلا انعام تو یہ ملا. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا کہ یہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، خوف زدہ نہیں ہوں گے.
تیسرے انعام کا یہ وعدہ فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان پر غم بھی نہیں آئے گا۔ اب یہاں ایک دو باتیں ہیں، اس کی وضاحت اگر نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ ایک تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب اصول اور ضابطہ بیان کیا تو یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، عمل صالح کر لے، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، ہم اس کے لیے 3 چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا انعام پکا ہو گیا، انعام اس کو مل کے رہے گا۔ دوسرا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تیسرا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں ہے، پیغمبروں پر ایمان لانے کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پیغمبروں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ ایک سوال تو ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہیں پر معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، ان 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ایمانیات میں۔ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے پیغمبروں پر انسان ایمان نہ لائے۔ ایمان باللہ کی تکمیل ایمان بالرسول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے تو گویا یوں فرمایا اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ پر ایمان ہو اور پیغمبر پر ایمان نہ ہو، نامکمل ہے، نامعتبر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور اللہ پر ایمان نہ ہو، ایمان نامکمل ہے، نامعتبر ہے، غیر معتبر، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل چکے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک کو ذکر فرما کر دوسرے کے ذکر سے اکتفا فرما لیا کہ ایک کا ذکر دوسرے پر دلالت کرتا ہے۔ ایمان باللہ کا ذکر آ گیا تو ایمان بالرسول اس میں خود بخود آ گیا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتے، وہ بھی اللہ ہی کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی بندوں سے اللہ کا تعلق جوڑنے کے لیے تشریف لائے، اس لیے الگ سے اس کو جدا طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے؟ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر انسان چلنا شروع کر دے، اس کی مرضیات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، تو کیا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، انہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے؟ کیا وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر مصائب، تکالیف اور پریشانیاں نہیں آتی؟ اور کیا وہ ان مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے غمگین نہیں ہوتے؟ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ حالانکہ یہ ڈر کا ہونا، غم کا ہونا، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ تو فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ آپ بعض اوقات کمرے میں اکیلے ہیں، دروازہ آپ نے بند کیا ہوا ہے، کنڈی آپ نے نہیں لگائی ہوئی، آپ اپنے کام میں مگن ہیں، مصروف ہیں، ایک دم آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر ایک دم دروازہ کھول کے اندر آتا ہے،
آپ اچانک تیار نہیں ہوتے, ایک دم آپ ڈر جاتے. تو کیا خیال ہے, کیا یہ مراد ہے کہ کبھی ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کوئی آدمی باہر سے آگے ان کو ڈرائے بھی تو نہیں ڈرتے یہ. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر بڑی سے بڑی آفت اور بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے یہ غمگین نہیں ہوتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غمگین ہونا خدا نخواستہ کو ولایت کے منافی ہے؟ کیا تقوی کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی؟ جو انسان متقی ہوگا, جو اللہ کا دوست ہوگا, جو اللہ کا ولی ہوگا, اس پر کبھی خوف نہیں آئے گا, کبھی غمگین نہیں ہوگا. کیا مراد ہے اس آیت سے؟ اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی میں دیکھیں, ہم اچھے بھلے اللہ کے دوستوں کو, اللہ کے ولیوں کو ہم ملاقات کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان پر غم آتا ہے, مصیبت آتی ہے, پریشان ہوتے ہیں, وہ غمگین ہوتے ہیں. اب اس غمگینی کا اثر ان کے چہروں کے اوپر نظر آتا ہے. خود نبی علیہ السلام کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ فلاں موقع پر نبی اسلام غمگین ہو گئے, فلاں موقع پر غمگین ہو گئے. بلکہ خود ایک موقع پر, ایک روایت میں خود نبی اسلام نے اپنی زبان سے اظہار فرمایا جب ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, حضرت ابراہیم کا. نبی اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون, بخدا ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی کا غم بہت ہے, ہم بہت غمگین ہیں تمہاری جدائی سے. اپنی زبان سے فرما رہے. اور نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں, تو کیا دنیا میں غمگین ہونے سے وہ بچ جاتے ہیں؟ ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی, یا مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ غمگین نہیں ہوتے؟ اور کیا غمگین ہونا یا خوف زدہ ہونا یہ کوئی عیب ہے انسان کے لیے؟ کیا یہ عیب ہے؟ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا, میں بیٹھا ہوا کمرے میں اپنے انارکلی میں بیٹھ کے, جب میں کام کرتا تھا, لکھتا تھا, دروازہ کھول کے میں بیٹھا ہوا ہوں, کام کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, اپنے لکھنے میں مگن ہوں. ایک دم اچانک کوئی آیا اور اس نے اگر کہا السلام علیکم, ایک دم اچانک آیا, میں اپنے لکھنے میں مگن ہوں, ایک دم جو کوئی آیا تو اس نے جب سلام کیا, ایک دم میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ کے نیچے گر پڑا, میں ڈر گیا. کیوں؟ مجھے توقع ہی نہیں تھی, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. اب ایک دم جو اچانک کوئی آیا تو میرے تو ہاتھ سے قلم چھوٹ کے نیچے گر پڑا. گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ نے بے شمار مرتبہ دیکھا ہوگا. تو کیا یہ ڈر جانا یا غمگین ہو جانا یہ فطرت کے خلاف ہے, تقوی کے خلاف ہے, یا اللہ کو پسند نہیں ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا, آخرت کے دن پر ایمان لائے گا, اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا؟ میرا خیال ہے سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا, اس لیے اس کا جواب بھی معلوم کر لینا چاہیے. اس کا ایک جواب تو بڑا واضح ہے, اور وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے, ان لوگوں پر آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں اس کا تعلق. اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ان لوگوں پر کوئی غم نہیں ہوگا. جو خوف ہونا تھا دنیا میں ہو چکا, جو غم آنے تھے دنیا میں آ چکے. اب دنیا سے نکلنے کے بعد آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ایک معنی تو اس کا یہ. اگر اس معنی کو لے لیا جائے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو, گھبراؤ مت, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے پاس آؤ گے تو میں ہر قسم کے خوف سے امن دے دوں گا, اور تمہیں ہر مصیبت اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دے دوں گا. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے خوف اور غم کی نفی فرمائی ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے, تو اس کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ خوف کے نتیجے میں انسان کی طبیعت پر جو بوجھ آتا ہے
مصیبت اور پریشانی آنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر جو بوجھ آتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہو کر اس کی نگاہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف چلی جاتی ہے، اسباب کی طرف چلی جاتی ہے، مسبب سے ہٹ کر نگاہ سبب کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی نگاہ اسباب سے میل نہیں کھاتی، ان کی نگاہ اسباب کی طرف نہیں جاتی، ان کی نگاہ مسبب کی طرف رہتی ہے۔ مسبب کی طرف رہنے کی وجہ سے ان کو نتیجے سے کوئی خوف نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی، یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی نے کرنا ہے، اس لیے یہ اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کے اثر سے، غم کے اثر سے محفوظ رہیں گے، باقی خوف زدہ ہو جانا یا غمگین ہو جانا یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا منشا صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ اس خوف اور غم کے اثرات سے اور اس کے برے نتائج سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ اسباب کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ دو گروہ اور ایک اصول، اس اصول کے 3 جز اور 3 انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ ان کا فرمایا ہے۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اور میں نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ ایمان بالرسول کا ذکر کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو عیسائی تھے اور جو صابئی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام سر انجام دے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ انعام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔